اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری آیت ہے آیت نمبر 44 البقرہ۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اتامرون کیا حکم کرتے ہو تم، امر سے ہے، امر اس کا روٹ ہے، حکم ہے، الناس لوگوں کو، بالبر بر جو ہے نیکی، بر روٹ ہے نیکی، اور تنسونا تنسونا نسیان سے ہے، بھول جانا، اس کا نسیان روٹ ہے اور مطلب بھول جانے کے ہیں۔ انفسکم نفس اس کا روٹ ہے، جانوں پر۔ نفس میں بھی بہت وسیع معنی ہیں، انشاءاللہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ اور انتم تم، تتلونا تلو، تلو نکلا ہے تلاوت سے، روٹ اس کا تلو ہے، تلاوت پڑھنا، لیکن ویسے ہی پڑھنا نہیں کہ مطلب بلا وجہ پڑھنا یا کوئی اس کا بے مقصد پڑھنا یا پڑھ کے بھول جانا۔ تلاوت یا تتلون کا مطلب ہے کہ معنی اسی میں اس کے معنی بھی ہیں، مطلب معنی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں یا معنی ایکسپلین ہو رہے ہیں، میننگ ول بی ایکسپلین ان کمنگ ورسز اور آیات اور واٹ ایور۔ تتلون الکتاب، اب الکتاب کوئی بھی خاص کتاب، لیکن یہاں پر اللہ کی 4 کتابوں میں سے جو ایک کتاب جو یہودیوں کی کتاب تھی تورات، اس کا ذکر ہے۔ افلا کیا نہیں، تعقلون عقل نہیں رکھتے یا عقل سے کام نہیں لیتے، عقل سے ہے، عقل اس کا روٹ ہے۔ عقل کا بیسک مطلب، عربک مطلب جو ہے اس کا باندھنا ہے۔ ہم تو اردو میں کہتے ہیں نا عقل، دماغ، سوچ اس کو، لیکن عربک میں اس کا بہت وسیع معنی ہے، باندھنا۔ اور باندھنے میں عقل میں یا دماغ میں کون سی چیز باندھی جاتی ہے؟ میموریز۔ اٹ از سم ہاؤ اے میموری چپ اور اے میموری ریکارڈر۔ تو باندھنا یا ٹائی کرنا، ٹھیک ہے، انگلش میں ٹائی کرنا یا باندھنا۔ تو باندھنا کیا باندھنا؟ معلومات باندھنا، انفارمیشن باندھنا۔ وی کین ٹائی انفارمیشنز ان اوور برینس، ٹھیک ہے۔ تو اور دماغ کی آپ دیکھیں نا، دماغ کی جو شیپ ہے یا دماغ کی جو آپ ابھی تو سائنس اور ماڈرن ٹیکنالوجیز اینڈ ایوری تھنگ، آپ اللہ کے اس ورڈ پہ باندھنے کو غور کریں۔ عقل اور عقل کا مطلب جو روٹ، جو اس کے روٹ کا جو مطلب بنتا ہے عربی میں، اس کو دماغ کی شیپ سے آپ کمپیریزن کریں نا ذرا سا، تو دماغ کی شیپ کیسی ہے؟ ٹینجیبل، بالکل ٹینجیبل، ایک دوسرے کے اندر کے مطلب وہ جڑی ہوئی آپس میں، اور پھر اس کو ان ساری ٹینجیبل تھریڈز جو ہیں، تھریڈز ٹائپ چیز ہیں، ان کو پھر ایک کہ وہ ادھر ادھر نہ بکھریں، تو اس کو ایک جھلی میں، ایک خول یا جس کو کہنا ایک باریک سی جھلی میں اس کو لپیٹ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا کریں گے کہ کیا عقل کی تم لوگوں کو نیکی کرنے کا کہتے ہو
اور اپنے تئیں فراموش کر دیتے ہو یا خود فراموش کر دیتے ہو، حالانکہ تم خود کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے یا سمجھتے نہیں یا عقل سے نہیں سمجھتے؟ ٹھیک ہے، اب ہم اگر اس کو ایکسپلین کریں اس آیت کو، مطلب اس کے آپ ترجمے کو، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، مطلب کن کو مخاطب کیا؟ یہود کو۔ یہ بیسیکلی یہ جو ہم نے پچھلی آیت 41 سے ہم نے جب یہ پڑھنا، بنی اسرائیل کا ہم نے رکوع جب شروع ہوا، ایک ختم ہوا اور شروع ہوا، تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس ابھی 12 13 14 رکوع تک بنی اسرائیل کا ذکر ہوگا، تو یہ بھی خطاب انہی کو ہو رہا ہے۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، مطلب کہ خود بھی اس پر عمل کرو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ آیت جب نازل ہوئی، جیسے کہ میں نے بتایا یہودیوں کے لیے نازل ہوئی، تو وہ جب لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے یا بھلائی کا حکم دیتے تھے، لیکن لوگوں کو تو سر عام جیسے ان کے جو علماء یا ان کے جو بھی پادری یا جو بھی ان کے ربائی جو تھے وہ دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، تو ان کو تو لیکن خود اندر جا کے جو اغلم بغلم مطلب سب کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو پاک ہیں، ہم تو بس ہم تو کچھ بھی کریں خیر ہے، لیکن جو ہے لوگوں کو ترغیب دیں۔ تو اگر آپ اس کو آج کل کے زمانے سے ہم اگر اس کو ریلیٹ کریں تو یہ سب پہ فٹ ہو رہا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں نا، ایک مسجد کے مولوی جو جمعے کا خطبہ دیں گے، جمعے کے خطبے میں یا باقی جو لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کچھ کہیں گے، جیسے آج کل مولوی کو تو چھوڑیں، آج کل کوئی بھی مطلب جیسے ہمارے سیاستدان ہیں، مطلب ہمیں آ کے کچھ بتائیں گے، پیچھے کچھ کریں گے، تو یہ ایک نارمل انسانیت کا فینومینا ہے جس کو اگر ہم ایکسپلین کریں تو تمام ہیومن نیچر میں یہ چیز بہت برے طریقے سے انگریس کر چکی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کی آنتیں اس کے پیٹ سے باہر نکل رہی ہوں گی اور وہ انہیں گھسیٹ رہا ہوگا جیسے گدھا اپنی چکی کو گھسیٹتا ہے۔ لوگ کہیں گے تم تو ہمیں نیکی کا حکم دیا کرتے تھے اور برائی سے روکا کرتے تھے۔ وہ کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں یہ آیت حدیث آئی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں بھی مطلب قرآن پاک جو ہے نا، اگر ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو یہ بھی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس پڑھ لیا، سن لیا تو اور عمل نہ کیا، تو یہ بیسیکلی قرآن پہ بھی لاگو ہو رہا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کریں تو بھی ہم غافل ہیں، کیونکہ ایک چیز ہمیں پتہ چل گئی کہ دس از گڈ اینڈ دس از بیڈ، اور پھر اس کے باوجود بھی ہم بیڈ کریں اور گڈ کو نہ اختیار کریں، تو یہ بھی ایک اخلاقی کمزوری ہے، ہماری ویکنس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے علم حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ استغفر اللہ، اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں کو نصیحت کے ساتھ خود پر نظر رکھنا، کسی کو نصیحت کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے، کیونکہ قول و فعل میں تضاد منافقت کی علامت ہے۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہی یہی ہے کہ آپ اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، آپ بولو کچھ، کرو کچھ، آپ جو ہے
آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے لیکن آپ اس کو نہ مانو، یہ منافقت ہے، یہ سب منافقت میں آتا ہے، اور منافق اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ اب تفسیر ابن کثیر میں اس کے بارے میں یہودی علماء کے رویے پر تنقید کی گئی ہے، اور تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کریں۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے جو ہے مستند احادیث اور نصیحت اور تبلیغ کے ساتھ خود اصلاح اور عمل پر توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا، ہم نے یہ چیز تو ہم نے سیکھی کہ یہ صرف آیا تو اس وقت یہودیوں کے لیے، لیکن ایک مسلمان کے لیے، جیسے میں شروع سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں قرآن پاک کو آپ لوگوں کے آج کل کے زمانے کے حساب سے ہم پر بھی یہ چیزیں سب لاگو ہوتی ہیں۔ کوئی بھی آیت اترتی ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ یہود کے لیے اتری ہے تو بس یہود پہ ہی لاگو ہے۔ اللہ نے اس وقت مخاطب ان کو کیا ہے، لیکن اللہ ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں کہ جو وہ کرتے رہے ہیں اور کرتے تھے، جس پر وہ اللہ پاک کے نافرمان قرار دے دیے گئے ہوئے ہیں، تو آپ لوگ ویسے نہ بن جانا۔ تو اس میں ہم لوگوں کے لیے ایک تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے۔ میں بار بار تنبیہ کا لفظ یوز کر رہی ہوں، جو آج کل کی جنریشن ہے ان کے لیے جو ہے اس میں ورڈ وارننگ 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 وارننگ۔ تو ہر قرآن کی ہر آیت میں جہاں ہمیں خوشخبری سنائی جاتی ہے، جہاں ہمیں اچھے لوگوں کے بارے میں، مومنین کے بارے میں، ڈفرینٹ صالحین کے بارے میں، شہداء کے بارے میں، متقین کے بارے میں، صادقین کے بارے میں بتائے جاتے ہیں، وہاں منافقین، فاسدین، اس طرح کے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی جو اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو عقل نہیں رکھتے، کیا عقل کون نہیں رکھتے؟ تاکلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ مطلب تم عقل نہیں رکھتے کیا؟ اب عقل تو ہر انسان کے پاس ہے، تو اس میں اتنی بڑی تنبیہ کیوں ہے؟ اب اس کو میں نے آپ کو پہلے یہ سارے ریفرنسز بتا دیے، ابھی میں آپ کو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی ہوں کہ جو ہے ہم نے ان چیزوں کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ تو اب اس آیت میں جو ہے حکم کا ذکر ہے۔ اب حکم کون کر سکتا ہے اللہ کے بعد؟ اللہ کے بعد اگر کوئی دنیا میں اگر کوئی آپ کو حکم دے سکتا ہے تو وہ وہی بندہ ہو سکتا ہے جو یا آپ کا استاد ہو، یا آپ کا کوئی سپیریئر ہو، یا آپ کا کوئی باس ہو، تو وہ حکم دے سکتا ہے نا۔ تو اس میں یہودیوں کے یا ہمارے کسی کے بھی جو سکھانے والے استاد، لیڈرز، جو جتنے بھی ہیں، مطلب جن کے بھی نیچے مزید لوگ ہیں جو ان کی سنتے ہیں، ان سب کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اب ایک غریب سے غریب بندے کے بھی گھر میں اس کے بچے اس کی سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی باپ مزدوری کر کے گھر جاتا ہے تو وہ بھی اگر کوئی نہیں تو اس کے بیوی بچوں کو وہ ایک آواز پہ بلائے گا تو اس کے بچے دوڑے ہوئے آئیں گے۔ تو اس آیت میں اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم مبرّہ ہیں اس سے، یا ہم اس سے ایگزمپٹڈ ہیں، تو وہ غلط سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہر انسان آ جاتا ہے، اگر آپ کیٹیگرائزیشن کریں اپنے حساب سے یا اپنی سوچ کے حساب سے، تو اس میں ہر انسان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں رہتی کہ نہیں خاص استاد یا خاص نہیں۔ دیکھیں، ایک لیڈر ہے، ایک ملک کا سربراہ ہے، وہ بھی آ جاتا ہے، فوج کا سربراہ ہے وہ بھی آ جاتا ہے، آپ کا جوڈیشری کا سربراہ ہے وہ بھی آ جاتا ہے، آپ کا ایک معمولی استاد ہے وہ بھی آ جاتا ہے، آپ کا کسی بھی ادارے کا کوئی باس ہے وہ بھی آ جاتا ہے، آپ کے پاس جہاں بھی اختیار ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ تو
حکم کے معنی میں ایک گھر کا سربراہ ہے وہ بھی آ جاتا ہے. تو حکم کہاں کون کون دے سکتا ہے؟ تو اس میں آلموسٹ سبھی لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم نے غفلت نہیں برتنی. الناس لوگوں کو کون؟ جو بھی ان کے نیچے جو بھی لوگ ہیں جو حکم دے سکتے ہیں اور جو حکم سن سکتے ہیں وہ سارے ہی آ گئے. تو ایگزمپٹ کوئی بھی نہیں ہوا، سب کے سب اس میں آ گئے. ٹھیک ہے. بر نیکی وتنسون. اب نیکی کا حکم، ہر وہ بندہ جو کسی بھی پیڈسٹل پر ہے، کسی بھی سٹیج پر ہے، کسی بھی ایسی جگہ پہ ہے جو وہ حکم دے سکتا ہے، تو وہ ظاہراً اچھی بات ہی کرتا ہے. مطلب وہ جب کسی کے سامنے کوئی بات کرے گا تو وہ کوئی غلط بات نہیں کرے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ اچھی ہی بات کرے گا، کیونکہ وہ لوگوں میں اپنا امپریشن خراب نہیں کرے گا. اکیلے میں ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی کرے، تو چونکہ اکیلے میں وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اب لوگ نہیں ہیں، میں اندر جاؤں تو میں اگر میں نے شراب سے روکا ہے تو میں اندر جا کے شراب پیوں گا تو خیر ہے. لیکن وہ اس بات سے غافل ہو جاتا ہے کہ سب سے بڑا مالک و مختار رب اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے فرشتے اس کے لکھ رہے ہیں. تو اب یہاں پر ہی ایک چھوٹی سی غفلت جو ہے نا وہ ایک بڑے گناہ کو جنم دے دیتی ہے، جو اکیلے رہنے کا گناہ یا فارغ وقت کا گناہ یا اکیلے پن کا گناہ وہ کر بیٹھتا ہے، حالانکہ وہ اتنی بڑی غفلت پر برت لیتا ہے. وطن سونا، اور بھولے جاتے ہو. اب دیکھو اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو عقل و شعور سے نوازا. اللہ نے اس کو یہاں پر وارن کیا کہ تم بھول جاتے ہو اور اپنی جانوں کو، اور تم اب اس میں جانوں کو اپنی انفس بتائے. نفس میں نے آپ سے کہا تھا میں ایکسپلین کروں گی کہ نفس جو ہے بیسیکلی ہمارے جسم کے اندر ایسی انٹیٹی ہے جس کو قرآن خود ہی ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. نفس ذائقۃ الموت والی جو آیت ہے، تو نفس نے مر جانا ہے. لیکن اس نفس نے مر جانا تو ہے، لیکن اس نے ہمارے اوپر کیا ظلم کرنا ہے؟ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو یہ نفس مر جائے گا، یہ ادھر ہی رہ جائے گا، ہماری باڈی بھی ادھر رہ جائے گی، لیکن ہماری روح اللہ کے پاس جائے گی. لیکن اس نے ہمارے جسم پر بھی زیادتی کر دی، کیونکہ عذاب جسم کو ہوگا. ٹھیک ہے، اس نفس نے اور ہماری روح کے ساتھ بھی زیادتی کر لی، ظلم کر لیا. وجہ کیونکہ دس از دا تھنگ وچ بلانگس ٹو اینڈ لسن ٹو شیطان ویری ایزیلی. یہ ٹریپ ہو جاتا ہے. ہماری باڈی میں جو دو انٹیٹیز ہیں جو کہ انویزیبل ہیں، جو غائب ہیں، وہ ایک روح ہے اور ایک نفس ہے. ہماری یہ ظاہری باڈی تو ایک باڈی ہے نا، یہ تو ایک جو ہے گوشت، وینز، برین، سب چیزیں ہیں. لیکن یہ انویزیبل چیزیں جو دو چیزیں ہیں، روح اور نفس. تو روح جو ہے عالم ارواح سے جو آئی ہے، جس کو امر ربی کہا جاتا ہے، اللہ کا امر کہا جاتا ہے. اور نفس جو ہے یہ بیسیکلی اس دنیا میں ہمارے جسم میں انٹر کیا جاتا ہے، جو کہ ایک دنیاوی چیز ہے. تو اس لیے اس پہ کوئی بھی برائی بہت جلدی غالب آ جاتی ہے. تو جب اس آیت میں کہا ہے کہ تم اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، تو اس میں یا نفس کو بھول جاتے ہو، تو یہ بیسیکلی یہ جو ورڈ ہے نا، یہ ہمارے اپنی انر سیلف کے لیے یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور تم تتلون،
تلاوت کرتے ہو الکتاب توریت کی، اور کہ مطلب توریت کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو، لوگوں کو سمجھاتے ہو، اس میں سے لوگوں کو آیات بتاتے ہو، اس میں سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہو، پر یہی باتیں جو تم ان لوگوں سے کر رہے ہو تم لوگ خود بھول گئے ہو، تم لوگوں کی عقل میں نسیان ہو گیا ہے، اور تاکلون کہ مطلب تم سمجھتے نہیں، تم لوگوں کو تو تنسون نسیان ہو گیا ہے، بھول جاتے ہو اور تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو اب انفس کو ہم نے سمجھا، بیسیکلی انگلش میں انر سیلف جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے نفس کے لیے، اور سول یوز ہوتا ہے روح کے لیے، تو اس کو اس طرح آپ نے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سول از اے ڈفرینٹ تھنگ، انر سیلف از اے نفس، اور یہ ہو گیا اس میں سے بس ایکسپلینیشن تھی اس کی ذرا سی، اور آئی تھنک ہم نے اس کو کافی ایکسپلین کر لیا ہے، تو انشاءاللہ آگے ہم اس کو اگر کچھ رہ گیا ہو وہ شاید میں ایڈ کر لوں، میں فلو میں بولتی گئی، اور اب مجھے اب یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے کون سی بات کتنی ایکسپلین کی، لیکن مجھے بس یہی ہوتا ہے کہ میں ہر چھوٹا سے چھوٹا پوائنٹ، چھوٹی سی چھوٹی بات بتا دوں، کوئی کمی نہ رہ جائے کہ جس کو کہے نا سمجھنے میں یا سمجھانے میں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم جو کہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں بھی۔ اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا، وہ بھی میں بتا دیتی ہوں۔ ایک دفعہ جو ہے ایک بزرگ کا واقعہ ہے، اس طرح کے واقعات اس میں کتنی سچائی ہے واللہ عالم، لیکن چونکہ ہم تک پہنچ جاتی ہیں تو بعض دفعہ جو یہ واقعات ہوتے ہیں نا یہ ہمیں انفرادی طور پر کوئی لیسن دے جاتے ہیں، اجتماعی طور پر ہمیں لیسن دے جاتے ہیں، بعض دفعہ کسی پہ کوئی بڑی تفسیر اثر نہیں کرتی، کوئی واقعہ اثر کر دیتا ہے، تو ہے اللہ کا کرم کہ اس طرح کے لوگ گزرے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، ان سے ایک غلام ملنے آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بہت تنگ ہوں اور میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے جو اونر ہیں وہ مجھے آزاد نہیں کر رہے، تو آپ کوئی ایسا خطبہ فرما دیجئے کہ مجھے آزاد کر دیں۔ انہوں نے ایک دن خطبہ فرمایا، کسی نے مطلب اس کے اونر نے سنا، مسجد آئے لیکن اس کو آزاد نہیں کیا، دوسرے دن آئے خطبہ دیا، پھر بھی وہ آزاد نہیں ہوئے، تو اس نے ان بزرگوں نے دل میں سوچا کہ کیا ایسی بات ہے کہ میرے مطلب نہیں اثر ہو رہا۔ اگلے دن اس نے خود ایک غلام خریدا اور اس کو آزاد کیا، اور پھر جب خطبہ دیا تو وہ والا غلام آزاد ہو گیا۔ تو اس نے اس سے آ کے پوچھا کہ بزرگ سے کہ آپ نے کیا ایسے کیا کہ پہلے تو یہ جو 2 دن یہ بندے سنتے رہے لیکن مجھے نہیں آزاد کیا اور آج کر لیا۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کیونکہ آج میں نے جو کہا، جو خطبہ دیا، اس پہ میں نے پہلے خود عمل کیا، تو پھر میں نے جب خطبہ دیا تو اس لیے آپ کو آزاد کر دیا۔ تو ہم بیسیکلی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسے کرتے ہیں جب ہم خود عمل نہیں کریں گے اور ہم دوسروں کو ترغیب دیں گے تو ہماری اس بات میں اثر کم ہوگا۔ جوں ہم زندگی میں ان چیزوں کو اپنی، ضروری نہیں ہے کہ بندہ ایک ہی دن میں ٹھیک ہو جائے، ہم ایک چھوٹی سی چیز اپنی اچھی ڈیلی بھی ایڈ کریں اپنی لائف میں کہ آج کے بعد ہم نے یہ نہیں کرنا، اور ہم وہ بات تب تک کسی کو بھی نہیں کہیں گے جب تک ہم خود اس پر عمل نہیں کریں گے، اور ہم کم از کم اس راستے پہ پہلا قدم تو رکھیں استقامت کے ساتھ۔ پھر سب سے بڑی بات جو ہمیں ہمارے سمجھنے کی ہے اس آیت میں، جس میں وہ کہتے ہیں نا کیا تم حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل نہیں رکھتے، تو عقل کی بات یہ ہے کہ کم از کم ہم نیتوں میں اخلاص رکھیں، اور ہم نیت یہ رکھیں کہ ہم نے ٹھیک ہونا ہے،
ہم اس راستے پر قدم رکھیں، ہم سٹارٹ تو لے لیں نا، ہم کم از کم ایک بیٹر ایمانی راستے پر چلنے کا سٹارٹ لے لیں، نیت کر لیں۔ تو میں نے اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ اللہ پاک ایسے اپنے خالص مخلص بندوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم کوشش کرتے ہیں، اس دوران سمجھیں اگر کسی انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ اخلاص اس کا کامل ہے اور وہ کوشش کر رہا تھا، تو اللہ پاک اس کوشش کا بھی اس کو اجر دے کر اس کو بخش سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ بیسیکلی اللہ کا ریوارڈ جو ہوتا ہے وہ اس انسان کی نیت پر ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ ہر انسان کی نیتوں سے واقف ہے، تو اس لیے ہم اللہ سے تو نہیں نا جھوٹ اور فریب کر سکتے۔ تو یہ سب چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ اب یہ کچھ قرآن پاک اور حدیث کے حوالہ جات ہیں۔ اے ایمان والوں، یہ سورہ الصف کی آیت ہے، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ مطلب ہمیشہ ہمیں وہ بات بھی کرنی چاہیے جس کو ہم خود بھی کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں، خود بھی عمل کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ تو اس لیے گھروں میں بھی اگر پیرنٹس اگر بچوں کو کہیں گے کہ پڑھو اور وہ خود نہیں پڑھیں گے تو بچے کبھی بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح علم اور یہ ایک اور آیت ہے کہ ان لوگوں پر جو قرآن کے حصے بکھرے کرتے ہیں، مطلب قرآن پاک کے ساتھ کوئی دو نمبریوں والے کام نہیں کرنے۔ قرآن پاک حق آیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے لیا ہے، تو اس کی آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی بہت سخت ممانعت ہے۔ اس کی آیات کے ساتھ جو ہے بہت احتیاط کے ساتھ اس کو ایکسپلین کرنا، بہت احتیاط کے ساتھ ان کے الفاظ کو، ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، لیکن وہی والی بات کہ اگر اللہ کو پتہ ہو کہ یہ اس نے جان بوجھ کر نہیں، ہم سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے تو اس پہ سزا نہیں ہے، لیکن اگر ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ تحریف کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ پاک کی بہت سخت وہ نافرمانی کے لیے ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن جب وہ شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے نفاق ہے، منافقت ہے، تو اللہ پاک کو یہ لوگ بھی ناپسند ہیں۔ حدیث کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی اور ان کے گرد اسی طرح گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے، لیکن پوچھیں گے کیا تم ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اللہ معاف فرمائے۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس عالم کی مثال جو دوسروں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن خود بھول جاتا ہے، چراغ کی طرح ہے جو دوسروں کو روشنی دیتا ہے مگر خود کو جلا دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جو بھی میں کہہ رہی ہوں، سب سے پہلے مجھے اس پہ استقامت عطا فرمائے، اور پھر جو ہے ہم اوروں کو اگر ترغیب دیتے ہیں تو اللہ ہمارا نور بھی نہ بجھائے، جو علم دینے والے ہیں، اللہ پاک ہمارے نور کو بھی سلامت رکھے، اور ہمارا نور ایسا نور ہو کہ چراغ کی مانند نہ ہو بلکہ سورج کی مانند ہو اور روشن تاروں کی مانند ہو، اور اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سے اخذ ہوا وہ نور ہو جو کبھی ختم نہ ہو انشاءاللہ، اور ہمیشہ اس پہ ہم چلتے رہیں۔ تو ایک اور جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص کے بارے میں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو بس ان چیزوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ پاک جو ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کو بہت سخت ناپسند فرماتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اگر ہم ہدایت دینے والے ہیں تو ہم ہدایت پر عمل بھی کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کا نور، قرآن کی معرفت، قرآن کا علم اور قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔